ایک بزرگ شیخ ابو عبداللہ علیہ الرحمہ اپنی کتاب شواہد الحق میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، اور اس کو شواہد الحق کے حوالہ سے مفتی محمد امین صاحب فیصل آبادی نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی نقل فرمایا۔ شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ میں حج کے لیے گیا تو میری ملاقات ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی جو مجھے کہنے لگا کہ حضرت نہ مجھے کبھی پیاس لگتی ہے نہ کبھی پانی پیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں، اور پھر کہنے لگا کہ میں اہل حلہ میں سے ہوں، اور پہلے میرے دل میں حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی عقیدت اور محبت نہیں تھی، لیکن ایک رات میں سویا، میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ سخت کرب و پریشانی میں سرگرداں ہیں اور سخت پیاس میں بھی مبتلا ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی سخت پیاس لگی، میں نے دیکھا کہ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں، میں بھی لوگوں کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑا آگے چلا تھا کہ دیکھا کہ حوض کوثر آ گیا، اور دیکھا کہ حوض کوثر پہ چاروں کونوں پہ حضور کے چاروں یار جلوہ فرما ہے۔ ایک کونے پہ جناب ابو بکر صدیق جلوہ فرما ہے، دوسرے کونے پہ جناب فاروق اعظم جلوہ فروز ہے، تیسرے کونے پہ جناب عثمان ذو النورین جلوہ فرما ہے، اور چوتھے کونے پہ حسنین کے بابا مولا علی شیر خدا جلوہ فرما ہے۔ اب کہتے ہیں یہ چاروں یار چاروں کونوں پہ جلوہ فرما ہے، اور میں حوالہ دے چکا ہوں اس واقعہ کا۔ چاروں کونوں پہ جلوہ فرمایا اور لوگوں کو آب کوثر پلاتے جا رہے ہیں۔ کہتا چونکہ مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اور مجھے صرف مولا علی کے ساتھ محبت تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے دوسروں سے کیا غرض ہے، مجھے تو صرف علی سے محبت ہے، اس لیے میں انہی کے پاس جاؤں گا، انہی سے جام کوثر پیوں گا۔ کہتا جب میں مولا علی کے سامنے گیا، مولا علی نے میرا چہرہ دیکھا تو اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ یہ علی کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کہتے مولا علی نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ کہتا ہے میں مجبوراً بدل نخواستہ جناب ابو بکر صدیق کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر جناب فاروق اعظم کے پاس گیا تو انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پھر عثمان ذو النورین کے پاس گیا تو انہوں نے بھی مجھے دیکھتے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کہتا جب میں سب جگہ سے مایوس ہو چکا تو میں سخت پریشانی کے عالم نے ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اچانک مجھے سرور عالم محسن اعظم میرے حضور جان رحمت نظر آ گئے، اور حضور اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے، یعنی جان رحمت پھیر رہے تھے، حضور کے یار پانی پلا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا تھا مولا علی کے پاس بھی، عثمان ذو النورین کے پاس بھی، جناب فاروق اعظم جناب ابو بکر صدیق کے پاس گیا، لیکن مجھے کسی نے پانی نہ پلایا۔ تو سنیے میرے حضور نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا پیارے علی تجھے کیسے پانی پلاتے جبکہ تیرے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے۔ کہتا جب حضور نے یہ فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں توبہ کر لوں تو پھر مجھے آب کوثر نصیب ہو جائے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہاں اگر تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو پھر میں تمہیں جام کوثر عطا کروں گا، جس کو پی لینے کے بعد تجھے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کو پی لینے کے بعد تجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ کہتا میں نے جان رحمت کے دست مبارک پہ توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ میرے حضور مجھے جامع حوض کوثر پہ لے کے گئے اور آپ نے خود اپنے دست کرم سے مجھے جامع کوثر عطا فرمایا۔ کہتا میں نے وہ پی لیا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اس کے بعد آج تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ اور کہتا ہے پھر اس کے بعد میں اپنے برادری کے پاس آیا، اپنے قبیلے کے پاس آیا، اور سب سے میں نے بیزاری کا اعلان کر دیا سوائے ان کے کہ جنہوں نے اس عقیدے سے توبہ کر لی تھی، جنہوں نے اپنے پرانے نظریے سے توبہ کر لی تھی، یعنی صحابہ کرام والے بغض والے عقیدے سے توبہ کر لی تھی، ان کے ساتھ میں نے تعلق رکھا، اور جو اپنے اسی عقیدے پہ قائم رہے ان سے میں نے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اس حدیث پاک کی تئید، اپنا اس واقعہ کی تئید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جس کو حضرت انس نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس نے نقل فرماتے حضور نے خود فرمایا ہے کہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ میرے چاروں یاروں کا قبضہ ہوگا۔ ایک کونے پہ جناب ابو بکر صدیق کا قبضہ ہوگا، دوسرے کونے پہ جناب فاروق اعظم کا قبضہ ہوگا، تیسرے کونے پہ جناب عثمان ذو النورین کا قبضہ ہوگا، اور چوتھے کونے پہ حسنین کے بابا کا قبضہ ہوگا۔ اور اس لیے فرمایا حضور نے، اس لیے اگر کوئی شخص ابو بکر کے ساتھ تو محبت کرے لیکن فاروق اعظم کے ساتھ بغض رکھتا ہو، ابو بکر صدیق اس کو جامع کوثر نہیں پلائیں گے۔ اگر کوئی شخص جناب فاروق اعظم کے ساتھ محبت کرتا ہو لیکن ابو بکر صدیق کے ساتھ وہ بغض رکھتا ہو، اس کو فاروق اعظم پانی نہیں پلائیں گے۔
اور اگر کوئی شخص عثمان ذوالنورین کے ساتھ تو محبت کرتا ہو لیکن مولا علی کے ساتھ بغض رکھتا ہو تو عثمان ذوالنورین اس کو پانی نہیں پلائے گی۔ اور اگر کوئی علی کے ساتھ محبت کرتا ہو لیکن خلفائے ثلاثہ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم اور جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ بغض رکھتا ہو، مولا علی کبھی اس کو پانی نہیں پلائے گی۔